السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ پی ڈی ایم نے صدر مملکت کی غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور نیب کے قوانین میں ایک ڈرامیٹک طریقے سے چینجز لے کر آئے، اور ان چینجز کو جب آپ دیکھتے ہیں، ایویلویٹ کرتے ہیں، تو لگتا ہے جیسے کہ وہ عمران خان سینٹرک ہیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو ڈکنے اور گھیرنے کا پورا پلان تیار کیا ہوا ہے۔ بہرحال نیب کو ہر حکومت نے شامل عمران خان صاحب یوز بھی کیا اور ابیوز بھی کیا۔ پی ٹی آئی کے دور میں شہباز شریف صاحب کے ایک بلو آئیڈ سٹاف آفسر کو نیب نے کمپلینٹ ویریفیکیشن کے دور میں ہی اٹھا لیا، یعنی بات ابھی آگے چلی ہی نہیں تھی، اور وہاں کے لاہور کے جو ڈی جی نیب تھے ان کے کچھ الفاظ بہت مشہور ہوئے کہ بندہ چک لے آؤ کاغذ اسی بنا ہی لائیں گے۔ بہرحال ایک افواہ یہ بھی پھیلی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں خلاصی مل گئی۔ چلتے ہیں اسلام آباد میں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں۔ جی احمد۔ جی رانا صاحب، خالد خورشید صاحب کے نکالے جانے کے علاوہ جو دو اہم چیزیں ہوئیں، ایک تو رات کو آرڈیننس آیا جس میں جو آج کل ہمارے قائم مقام صدر نے اس میں فوراً سائن بھی کر دی۔ آرڈیننس میں یہ ہے کہ نیب میں ترامیم کر دی گئی ہیں۔ نیب آرڈیننس میں کسی بھی بندے کو پہلے 9 مہینے گرفتار کر کے رکھا جا سکتا تھا، اس عرصے کو کم کر دیا گیا تھا، پھر بڑھا کے 9 مہینے کر دیا گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 6 مہینے کر دیا گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اریسٹ ہو جاتا ہے تو اس نے ثابت کرنا ہے کہ وہ بری ذمہ ہے، نیب نے ثابت نہیں کرنا کہ وہ مجرم۔ یہ نیا انٹرسٹنگ ٹوسٹ ہے اور کافی ڈینجرس ٹوسٹ ہے انصاف کے معاملے میں، انصاف کی فراہمی میں، اور اس کو پن پوائنٹ کیا جانا خاص طور پہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کو پکڑنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، یا ان کو پھنسانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ 6 مہینے کے لیے اندر کرے اور خان صاحب بھی ثابت کریں کہ وہ صادق اور امین ہے، کورٹ نیب اب ثابت نہیں کرے گی۔ اس طریقے سے یہ ترامیم جو ہے ڈال دی گئی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو توشہ خانہ کیس تھا اسلام آباد میں، جس میں انہوں نے اسلام آباد کے چیف جسٹس جو ہیں ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے خلاف بھی خان صاحب نے کر دیا تھا کہ ان کو اس پہ اعتماد نہیں ہے، تو اس توشہ خانہ ریفرنس کو انہوں نے فارغ کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب وہ دوبارہ آتا ہے کہ نہیں آتا، لیکن ریفرنس فارغ ہو گیا۔ اس سے زیادہ توشہ خانہ سے زیادہ بڑے تحفے پرانے پرائم منسٹروں نے بغیر قانون کو آبزرو کیے، اپنی مرضی سے لیے، لیکن خان صاحب کو اس کیس میں اسپیشلی اور غلط طریقے سے پھنسایا گیا۔ یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو اس کیس میں جس طریقے سے اریسٹ کیا گیا ہے، اریسٹ کیے جانے کی کوشش تھی، اور اس کیس میں جس طریقے سے پھنسایا گیا کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی جو ایک اینکر کے ساتھ گفتگو تھی جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ میں نے BMW لے لی ہے۔ بھائی کروڑوں کی گاڑی آپ نے توشہ خانہ سے لے لی اور آپ کو ہی نہیں پتا ہوگا، کہ میں چیک کرتی ہوں اپنے بزنس آفس سے۔ تو یہ تو کہہ لیں کہ چھوٹی چھوٹی ان کی کرپشن ہے۔ خان صاحب کی بڑی بڑی کرپشن کے مقابلے میں، چند گھڑیوں کے مقابلے میں ان کی چھوٹی چھوٹی کرپشن یہ کروڑوں اربوں کی ہوتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ توشہ خانہ ریفرنس سے ان کا بری ذمہ ہو جانا ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، لیکن یہ ہے کہ باقی جو 150 کیس خان صاحب کے ہیں وہ اسی طریقے سے برقرار ہے۔ ایک ایک کیس سے جان چھوٹنا بڑا مشکل ہے جب تک الیکشن نہیں ہوتے اور الیکشن میں کوئی واضح رزلٹ ان کے حق میں نہیں آتا۔ اگر نہ آ سکا تو پھر بھی چیزیں جو ہیں ان کے مخالفین کے حق میں جائیں گی۔ ووٹ خان صاحب کے پاس ابھی بھی ہیں، وہ تو آپ کو اندازہ ہی ہے۔ جی رانا صاحب۔ جی احمد، ابھی خبر آئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، یہ وہی چیف جسٹس ہیں، میں آپ کو یاد دلا دوں، جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان پر اعتماد نہیں ہے، وہ پارشل نہیں ہیں، اور اس سلسلے میں ان کے وکیل نے ان کے خلاف ایک اپلیکیشن بھی فائل کی ہوئی ہے کہ آپ کی جانبداری پر ہمیں شک ہے۔ تو ان چیف جسٹس صاحب نے اس کیس کی مینٹینیبلٹی کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا۔
اور آج جب عدالت میں یہ فیصلہ سنایا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ایک دم سوشل میڈیا پر شور مچ گیا کہ جناب عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں ریلیف مل گیا۔ اور ایک رؤوف حسن صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے میڈیا انچارج ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کھڑکا دی، اور عمران خان صاحب کے وکیل نے بھی باہر آ کر کہا کہ جناب اللہ کا شکر ادا کریں، نفل ادا کریں، ہمیں جناب حقیقی آزادی مل گئی ہے۔ اور بہرحال جب ڈیٹیلڈ آرڈر آیا تو پتہ چلا کہ کیس واپس ریفر کر دی گیا ہے ٹرائل کورٹ کو، سو ریلیف کوئی نہیں ملا، ضمانتیں شمانتیں ہو گئی ہیں۔ بہرحال آگے بھی جیسے سلسلہ چلے گا ویسے ویسے پتہ چلتا جائے گا۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید کو ان کی چیف کورٹ، وہاں پہ جو کورٹ ہے اس کو چیف کورٹ کہتے ہیں، نے جعلی ڈگری پر نااہل قرار دے دیا۔ یہ چیف کورٹ جو 3 ججز پر مشتمل بینچ جو تھا وہ مقدمے کی سماعت کر رہا تھا، اور انہوں نے آج اس کا فیصلہ سنا دیا۔ چلتے ہیں احمد کے پاس، اور ان کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ جی احمد۔ جی السلام علیکم رانا صاحب، گلگت کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید ینگ نوجوان، آج ان کو گلگت کی جو سپریم کورٹ کہہ لیں، چیف کورٹ کہہ لیں، اس نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا ان کی جعلی ڈگری کے کیس میں۔ خالد خورشید وہ شخص ہیں جو پی ٹی آئی کے بڑے سخت حامیوں میں سے تھے، ایسے سخت ترین حامی کہ بہت سارے لوگ چھوڑ گئے، بہت سارے لوگوں نے ان کو گورنمنٹ کے دوران بھی دھمکیاں لگائیں کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، نہیں تو ہم آپ کو اتوا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی۔ جو عمران خان کی سیکیورٹی، جس میں وہ اوپر کبھی بالٹی پہن کے، کبھی لوہے کی شیٹیں پہن کے، ایون جب ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اریسٹ بھی کیا گیا تو اس وقت بھی ان کی سیکیورٹی کی جو رینجرز کے نوجوان جو ان کو اریسٹ کرنے آئے تھے، ان کے ساتھ جو جھگڑا ہوا اور دھکم پیل ہوئی سیکیورٹی کے دوران اور اس اریسٹ کے دوران بھی، وہ بھی سارے خالد خورشید کے پرووائڈ کردہ سیکیورٹی والے تھے جو خان صاحب کی سیکیورٹی پہ مامور تھے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم بھی اور انٹیریئر منسٹر بھی ان کو دھمکا چکے تھے کہ آپ بعد آ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، لیکن جس طریقے سے کسی کی بھی سیاسی ہمدردیاں پی ڈی ایم کے ساتھ ہو سکتی ہیں، اس طریقے سے ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ تھی۔ تو ان کا یہ ہٹایا جانا جو ہے، یہ واضح اس چیز کی ثبوت یا دلیل نظر آ رہی ہے کہ ان کے پیچھے سے ایک اور اہم سپورٹ جو ہے، جس میں کوئی اور راستہ نہیں بن رہا تھا، زبردستی ان کو پھر اس طریقے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ بہرحال کورٹ کا ڈیسیژن ہے جس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے کورٹ میں جا کے اپنے آپ کا دفاع کریں۔ اس سے پہلے آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم تھے سردار تنویر الیاس، وہ بھی بڑے حامی تھے پی ٹی آئی کے، ان کو بھی اتار دیا گیا تھا، وہ بھی ان کی لوکل جو کورٹ تھی، سپریم کورٹ تھی آزاد کشمیر کی، اس نے اتارا تھا۔ تو ان دونوں کو جو بڑے سخت حامی تھے پی ٹی آئی کے، ان کو وہاں کی مقامی عدالتوں نے چھٹی کرا دی۔ تو یہ دونوں چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ بائی ہک یا بائی کروک جو بھی خان صاحب کے حمایتی ہیں ان کو اتارا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے سیاست کرنے کا، جو اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کر رہی ہے، وہ بڑے نامناسب ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ خان صاحب پہ ہر قسم کا بین ہے۔ 9 مئی والا واقعہ جو ہے، اس کی سزا، اس کی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہے، اس کی کہانی بھی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو پی ڈی ایم اس میں کردار ادا کر رہی ہے وہ کوئی مثبت نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن میں کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائے، وہ نکل جائے ان کے راستے سے۔ بہرحال یہ آج کا اہم واقعہ ہے، خالد خورشید کا نکالا جانا۔ جی رانا صاحب۔ جی احمد، آئی بیگ ٹو ڈس ایگری۔ یہ جو گلگت بلتستان اسمبلی کے رکن غلام شہزاد آغا نے ان کے خلاف ایک اپلیکیشن دائر کر رکھی تھی، اور ساتھ ہی انہوں نے تحریک عدم اعتماد بھی جمع کرائی تھی، اور وہ تحریک عدم اعتماد 9 ممبرز نے سائن کی تھی۔ اور یہ اس لیے انہوں نے جمع کرائی تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی ڈگری جعلی ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی پتہ تھا کہ ان کی ڈگری جعلی ہے، اور پیپلز پارٹی والے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کیونکہ ہی ہمسلف نوز کہ ڈگری جعلی ہے اور فیصلہ ان کے خلاف آئے گا، تو کہیں وہ اسمبلیاں تحلیل نہ کر دیں، اور اگر وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں تو وہ کیونکہ ممبر نہیں رہتے، تو پھر یہ عدالت کا جو کیس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ ڈسکوالیفیکیشن سے بچ جائیں گے۔
لیکن بہرحال ابھی ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی عمران خان سینٹرک یا پی ٹی آئی سینٹرک فیصلہ تھا. یہ ایک جعلی ڈگری کا فیصلہ ہے اور میرا خیال ہے اس کو ایسے ہی لینا چاہیے. پرائم منسٹر نے 7 جولائی کو قرآن پاک کی جو بے حرمتی سویڈن میں کی گئی اس کے خلاف پروٹیسٹ اناؤنس کیا ہے سرکاری طور پر. میں نے تو اس ایشو پر اپنا پوائنٹ آف ویو پرسوں دے دیا تھا, کافی ڈیٹیل دیا تھا, اور اس پر ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے ایز این انڈیویجول اور ایز اے پاکستانی, ایز اے نیشن اور ایز اے امہ ہمارا کیا رسپانس ہونا چاہیے. میں نے تینوں ٹیئرز کو کور کیا تھا بڑی ڈیٹیل میں. جو آپ کیونکہ چھٹی پر تھے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا اس سلسلے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے. جی احمد. جناب صاحب, سویڈن میں قرآن پاک کی جو بے حرمتی ہوئی اور جس طرح مسلمانوں کے دل اس میں کہہ لیں کہ غمگین ہوئے, سعودی عرب سے لے کے پاکستان اور کچھ عراق وغیرہ میں تو سویڈن کی ایمبیسی پہ حملے بھی ہوئے, یعنی باہر باہر سے حملہ وغیرہ, اندر تو کوئی نہیں گھسا, لیکن یہ ہے کہ ان کے سامنے جا کے احتجاج ریکارڈ کیا گیا. لیکن یورپ والوں کے کان پہ جوں نہیں نکلتی. فرانس والوں نے بھی جب بڑی بے ادبیاں کی اور بڑے غلط طریقے سے اسلام کے مذاق اڑائے, تو اس کے بعد جا کے جب احتجاج ہوئے اور مسلمانوں کے جب ایک دو نقصان ہوئے تو انہوں نے بڑی خوشیاں منائی. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ٹینک نہیں بھیجنے پڑے, یہ فرانس کے اخباروں نے لکھا, ہمیں ٹینک نہیں بھیجنے پڑے, وہ خود ہی جو ہے تباہ ہو رہے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, نمبر 1, یہ تو ایک سائیڈڈ ویو ہے, اور یہ مسلمانوں کو کافی متشدد ویو بھی ہو جاتا ہے جب قرآن کی بے حرمتی سامنے آتی ہے. لیکن قرآن کے علاوہ جو مسلمانوں کے ساتھ یورپ کرتا آیا ہے, جو کشتیاں ڈبوئی جا رہی ہیں مسلمان مہاجرین کی جب وہ جاتے ہیں, ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے اور ان کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. دوسرا امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ اسلام کا پیغام پوری دنیا کے ہر کونے میں پہنچائے, خواہ وہ ریفیوجی کے ذریعے سے پہنچے, کسی بھی طریقے سے پہنچے, اگلے بندے کو جا کے اسلام کا پیغام دے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ اسلام کو پڑھ لیتا ہے اس کا ذہن بدل جاتا ہے, جو بندہ قرآن کو سن لیتا ہے اس کا ذہن بدل جاتا ہے. یہ پہلے دن سے یہی ہوتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, انسانی کلام نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اسلام مخالف لوگ اس قرآن کے خلاف, اسلام کے خلاف ان کو جلا رہے ہیں, تو اس میں مسلمانوں کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو سپریڈ کریں, زیادہ سے زیادہ اس کی کاپیاں ترجمے کر کے لوگوں میں تقسیم کریں, تاکہ لوگوں کے دلوں پہ اثر ہو اور وہ اسلام کی طرف راغب ہوں. انہی یورپین ممالک میں بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے بڑی متشدد کمپینیں اسلام کے خلاف چلائیں. اس دوران جب انہوں نے اسلام کو پڑھا تو انہیں پتہ چلا وہ اصل اسلام تو یہ ہے ہی نہیں, جو یہ طالبان والا چہرہ ہمیں دکھاتے ہیں اخباروں اور ٹی وی پہ. اصل اسلام تو کچھ اور ہے, وہ تو سیرت النبی ہے, وہ تو قرآن ہے, وہ تو صحابہ کا کردار ہے, وہ تو حضرت امام حسین کا کردار ہے, جس طریقے سے ان کی شہادت ہوئی وہ تو یہ ہے. جب وہ یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو پھر وہ اسلام کے زیادہ قریب آ جاتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو پھیلانے کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے, انگریزوں کی نہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن چھاپ کے ان تک پہنچائے جائیں, کتابیں چھاپ تک ان کے پہنچائی جائیں, اور اسلام کی مکمل ترویج کی جائے, جو کہ احتجاجوں سے نہیں ہو سکتا. تو احتجاج اپنی جگہ پہ, باقی چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ان پر تک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے, اس کو روکا نہ جائے. ان کمپینوں اور غصے سے یہ پیغام ضرور رک جاتا ہے. جی نانا صاحب. خواتین و حضرات, یہ جو نیب میں ترامیم ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے دنیا پریشان ہے, آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ ترامیم کوئی اثر ڈالیں گی؟ میرا نہیں خیال کوئی اثر ڈالیں گی. آپ میاں نواز شریف صاحب کو لے لیں, آپ زرداری صاحب کو لے لیں, جنرل مشرف کا دور گزر گیا, پیپلز پارٹی رولا ڈالتی رہی کہ جناب یہ چور ہیں, پھر نون لیگ والے آ گئے وہ کہتے یہ چور ہیں, پھر خان صاحب آ گئے وہ کہتے یہ دونوں چور ہیں, اور اب یہ وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ آ گئی ہے, وہ کہتے ہیں جی خان صاحب چور ہیں. لیکن ابھی تک نہ نواز شریف صاحب پر, نہ زرداری صاحب پر, اور نہ عمران خان صاحب پر کوئی کرپشن یا چوری ثابت نہیں ہوئی, اور سر ہوگی بھی نہیں. اس چیز کو سمجھیں. خان صاحب نے 27 سال جس کو چور اور ڈاکو کہا, انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے شیریں مزاری کے آنسوؤں کی
की छाँव में उन्होंने जहाज में बैठाकर लंदन भेज दिया। तो ये सब लोग एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं मुश्किल टाइम में, क्योंकि इन्हें पता है कि ये मुश्किल टाइम उन पर भी आना है। ये मुझे और आपको और टीवी पर और इंटरनेशनल मीडिया पर आकर बातें कुछ और करते हैं और करतूत इनके कुछ और हैं। ये एक दूसरे को पॉलिटिकली ब्लैकमेल करने के लिए कवानीन भी तब्दील करते रहते हैं और केसेस भी बनाते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इट इज़ वेरी रिडिकुलस कि 170 केसेस ओवर द पीरियड ऑफ 3-4 मंथ्स एक इंसान के ऊपर कैसे बन सकते हैं। वो कितना को बड़ा सिसिलियन माफिया होगा, कितना को बड़ा डाकू होगा, कितना को बड़ा चोर होगा, उसको भी थोड़ा टाइम लगता है 170 जराइम करने के लिए। बहरहाल नए डकैतों ने प्लानिंग कंप्लीट कर ली है कि कौन वज़ीर आला होगा, कौन वज़ीर आज़म होगा, किसके पास कौन सी वजारत होगी, कौन हुकूमत करेगा। और नए डकैत आ रहे हैं बहुत जल्दी इलेक्शन के बाद, और इन डकैतों को अल्हम्दुलिल्लाह आप ही वोट देकर अदालतों में भेजेंगे धक्के खाने के लिए, और असम्बलियों में दूसरों को भेजेंगे ताकि वो लोग जो आपने अदालतों में भेजे हैं वो धक्के खाते रहें और आपको बेवकूफ़ बनाते रहें। बहरहाल इस चीज़ पर सोचिएगा, और अगर आप मेरे से किसी चीज़ पर इख्तलाफ करते हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट्स में शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा मैं अपने अगले व्लॉग में आपके उस पॉइंट को एड्रेस करूँ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ। एक और चीज़ सोचने और समझने वाली वो ये है कि मैं यहाँ पर जो बात करता हूँ या अहमद जो बात करते हैं वो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है और आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और हमें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।